ایکسل ٹیوٹوریل میں خوش آمدید۔ میں آپ کو آج مارک شیٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ ایکسل میں مارک شیٹ کیسے بناتے ہیں اور کس طرح ہم نمبرز کو سم کر سکتے ہیں، پھر ان کی ایوریج نکال سکتے ہیں یا پرسنٹیج ہم نکال سکتے ہیں اس کی۔ تو سب سے پہلے جو کرٹیکلی جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ شیٹ میں سب سے پہلے آپ پیپر پہ دیکھیں کہ کتنے کالمز اس میں انکلوڈیڈ ہیں، 20 ہیں، 10 ہیں، جو بھی ہے۔ آپ سب سے پہلے ماؤس کے ذریعے ان کو سلیکٹ کریں اور سلیکٹ کرنے کے بعد ان کا کلر چینج کر دیں، ان کو مرج کر دیں۔ اگر آپ یہ شیٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے نیچے جو ہے یا تو اس کا کلر ہی چینج کر دیں اور ان کے نیچے آپ اپنی ہیڈنگز لکھنا شروع کر دیں، جس طرح نیم، سائنس سبجیکٹ ہے تو فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھ، اس طرح جتنے بھی سیلز ہیں یا کالمز ہیں ان کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو ان کی ہیڈنگ آپ لکھنا شروع کر دیں۔ اس کو کلاسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو کلاسیفائی میں یہ ہوگا کہ ایک رو اس میں زیادہ ایڈ کر دیں اور رو ایڈ کرنے کے بعد اس ایریا کو الگ کلر دے دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ الگ سے ایک کوئی سیکشن ہے۔ تو بہت سارے کلرز ہیں، بہت ساری آپ اس میں فارمولے بھی لگا سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں کلاسیفائی کرنے کے لیے، بارڈر بھی ڈیفرنٹ لگا سکتے ہیں۔ تو ایکسل ایک بہت واسٹ قسم کی ورک شیٹ ہے۔ اس میں ڈیٹا بیس ٹائپ آپ ڈیٹا ڈال سکتے ہیں، ٹیبولر فارم میں ڈیٹا ڈال سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے انفارمیشن کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی آفس میں کام کرتے ہیں یا کسی اسکول میں کام کرتے ہیں یا جہاں بھی آپ کا اپنا کام ہے تو اس حساب سے آپ ہر ایک چیز کو الگ سے چیک کر سکتے ہیں کہ آیا انوینٹری میں کیا سین ہے یا کتنا کچھ بیلنس پڑا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایکسل میں ہو سکتی ہیں۔ ابھی ہم پریکٹس کر رہے ہیں مارک شیٹ کی، تو مارک شیٹ میں ہم کلاسیفائی کر دیتے ہیں کہ سائنس سبجیکٹ کتنے ہیں یا 3 ہیں، 4 ہیں، جو بھی ہیں ہم اس کو الگ سے کلاسیفائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جنرل سبجیکٹس ہیں جس طرح میتھ، انگلش، اردو یا اسلامیہ، جو بھی ہے آپ جنرل سبجیکٹ آپ کے پاس جو بھی ہیں اس کو الگ سے کلاسیفائی کر دیں، ان کا کلر چینج کر دیں اور اس کے بعد اس کو ہم سم کریں گے۔ جتنے بھی آبٹین مارکس ہوں گے وہ سم ہوں گے، پھر ٹوٹل مارکس کے ذریعے ان کو ہم ان کی پرسنٹیج نکال سکتے ہیں اور پھر اینڈ پہ جا کے ہم ایوریج رزلٹ نکال سکتے ہیں کہ ایوریج رزلٹ کلاس کا یا پورے انسٹیٹیوٹ کا یا اسکول کا یا ہماری انوینٹری کا جو پورٹ فولیو ہے اس کا کیا ایوریج رزلٹ ہے، کس طرح اس کو مینیج کر رہے ہیں، ہم بہتر مینیج کر رہے ہیں یا اور امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ایکسل شیٹ میں مل سکتی ہیں اگر آپ اپنی انفارمیشن صحیح طریقے سے اس میں ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوچنے کی باتیں وہ یہ ہے کہ ڈیٹا ڈومین کیا ہے آپ کا۔ ڈیٹا ڈومین خیر پڑھائی جاتی ہے 16 ایئر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس کو، لیکن یہی مسئلہ ہے پاکستان میں بہت آگے جا کے چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں میٹرک لیول کے لوگوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے۔ ڈومین، ڈیٹا آف ڈومین جو ہے یا ڈیٹا ڈومین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسا ڈیٹا آپ سب سے پہلے ایک جیسا ڈیٹا اکٹھا کریں اور اس کو پھر انفارمیشن کی صورت میں آپ فیڈ کریں۔ ابھی یہ مارکس تو ہیں لیکن آپ جس طریقے سے اس میں فیڈ کریں گے تو انفارمیشن اور ڈیٹا میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ اگر آپ نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہے تو آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا۔ ڈیٹا جو ہے وہ را فارم میں ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے۔ کچھ بھی کاغذ پہ آپ جیسے رف کوئی لیکچر ہوتا ہے آپ نوٹ کرتے ہیں یا ٹیچر آپ کو کوئی لیسن پڑھا رہا ہے تو اس کو آپ رف طریقے سے نوٹ کرتے ہیں اور پھر جب اس کو نیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی انفارمیشن کہلاتی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے آپ ارینج کرتے ہیں ڈیٹا کو کہ ہم نے اس کو بعد میں سمجھنا ہے تو اس طرح ہم لکھیں تاکہ پھر ہمیں سمجھ آ سکے۔ اس کو انفارمیشن کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی فیکٹس ہوتے ہیں، را فیکٹس،
उन सब को रॉ डाटा कहते हैं। इसमें परसेंटेज निकालने का तरीका ये आपके सामने है। जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो उस वक्त जो सेल की खसूसियत है या सेल का डिस्प्ले सेक्शन है उसमें जाके, जिसको आप फॉर्मेटिंग सेल कहते हैं, उसमें जाके आप टेक्स्ट की बजाय, नंबर की बजाय आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही परसेंटेज आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज साइन भी डिस्प्ले हो जाएगा और जो उसके लवाजमात हैं, जैसा कि जो भी आंसर आया होगा ऑब्टेन ओवर टोटल का, उसको मल्टीप्लाई कर देगा 100 के साथ। तो वो अंडरस्टूड है, जब भी आप परसेंटेज सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको सेट कर देगा और आप इस तरह अपनी शीट तैयार कर सकते हैं। अगर आपने एवरेज रिज़ल्ट लेना है तो एवरेज रिज़ल्ट के लिए भी हम फार्मूला अभी लिखेंगे, उसको नोट कर लें। वो आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, एक ही सेल में लिख सकते हैं, या दो मुख्तलिफ सेल्स में उसको कैलकुलेट करके एवरेज निकाल सकते हैं आप। तो ये देखें, सबसे पहले आप इसको सम कर लें, जो परसेंटेज आपके पास आई है ओवरऑल क्लास की, और उसके नीचे इसका काउंटर डाल दें कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हुए थे। तो आपको ये एवरेज निकाल देगा आपकी क्लास की, या आपकी जो भी कारोबारी सिलसिला है, या जिसका भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन जिसके लिए कर रहे हैं। तो आपके लिए ये आसानी पैदा करने के लिए शीट में बहुत अच्छे तरीके से काम हो सकता है। आप डाटा को इस तरह अरेंज करें कि वो इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाए, और एट्रीब्यूट्स को इस तरह सेट करें कि आपको सही तरीके से आप समझ सकें। तो ये मार्क शीट है, मार्क शीट को आप समझ लें। मार्क शीट को हम सेव कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट इस पर और भी काम करें। तो ये आपसे शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो साथ मिलते हैं।